والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نام کا ذکر کرتے ہیں نام پینے کی بات کرتے ہیں نام کا ذکر کرتے ہیں نام پینے کی بات کرتے ہیں ہم تو اہل دل ہے مدینے کی بات کرتے ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی حضرات محترم یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آخری نفحات ہے اگلے سال پتہ نہیں کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ احسان و کرم ہے کہ ہمیں یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا پیارا مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لگا ہوا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابہ سامنے بیٹھے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی ہے جو بلقیس کا تخت لا کر میری بارگاہ میں پہنچائے تو اس مجمع سے ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے عرض کرتا ہے حضور میں وہ جو تخت ہے بلقیس کا میں حاصل کر دوں گا کہا کتنا ٹائم لگے گا کہا کہ یہ آنکھ یہاں چمکے گی نہیں اس سے پہلے حاصل کر دوں گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا حاصل کرو اس اللہ کے بندے نے آنکھ ابھی تک چمکی بھی نہیں تھی اس تخت کو حاضر کر دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی تک آنکھ چمکی بھی نہیں تھی کہ اس نے وہ تخت حاضر کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کو کتنا پاور دیا ہے کتنا پاور دیا ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں حضرت سلطان باوالحق مختاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک مریدنی حاضر ہوتی ہے تو حضرت سلطان باوالحق مختاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا تھا دوزخ میں لکھا ہوا تھا تو حضرت سلطان باوالحق مختاری رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رب کی بارگاہ میں عرضہ پیش کیا مولا کیونکہ مریدنے تھے اور پیر تھے اب پیر کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ میرا مرید دوزخ میں چلا جائے اگر سچا پیر ہو تو اسے گوارا نہیں ہوتا تب تو غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مرید جنت میں نہ جائے گا تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا سب کی بخشش کر کے میں جنت میں لے جاؤں گا تو وہ دوزخ کی جو نام لکھا ہوا تھا رب کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کر رہے لیکن نام
آخرکار اسی وقت حضرت بابا فرید تشریف لائے. سامنے دھورا تھا، دھورے کے اوپر حضرت بابا فرید تشریف فرما ہے. اور اللہ کے بندے ہوتے، اللہ کے ولی ہوتے، وہ اپنے پکے مکان اور بڑے بڑے بلڈنگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ دھوروں کے اندر جنگل میں رہا کرتے ہیں. اب جہاں کہاں دیکھو آپ، جہاں درگاہ بنی ہوئی ہے دھور کے اندر ہی، جہاں جنگل ہے وہاں پر مزار بنی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا وہی ٹھکانا، وہی گھر ہوتا تھا. وہ اللہ اللہ کرتے، جنگلوں میں گھومتے، پتے کھاتے اور رب کو یاد کیا کرتے. اب لوگ گزرتے سمجھتے نہیں تھے یہ ہے، اور لوگ سمجھتے یہ تو فقیر ہے، یہ تو پاگل ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. لیکن وہ جس کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح جنگلوں کے اندر ڈھونڈتا ہے، سمجھنا یہ اللہ کا بندہ، اس کو مقام حضور مل چکی ہے. دنیا کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ رب کی بار بار رب کی ہی زیارت کرنا ہے. تو حضرت بابا فرید تشریف لائے تو حضرت سلطان دولت خان ملتانی کے پوتے تھے حضرت رکن الدین، کھیلتے کھیلتے باہر گئے، دیکھتے جائیں کہ سامنے گھوڑے کے اوپر ایک فقیر تشریف فرما ہے، ایک فقیر ہے، ایک فقیر ہے. تو اس فقیر نے آواز دی، اے بیٹے پانی لے کر آؤ، وضو کرنا ہے. حضرت سلطان دولت خان ملتانی کے پوتے حضرت رکن الدین دوڑ کر جاتے، دادا اپنے دادا کے پاس کہتے ہیں دادا حضور، ایک وہ سامنے جو گھوڑا اس کے اوپر ایک بزرگ ہے، ایک فقیر ہے، وہ پانی مانگتے ہیں. تو حضرت سلطان دولت خان ملتانی نے سمجھ لیا یہ کوئی اللہ والا ہے، یہ بابا فرید ہے. چونکہ اللہ والے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اللہ والے پہچانتے ہیں. آج ہم فون کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر، لیکن اللہ والے پہلے ہی پہچان لیتے ہیں سامنے آنے والا اللہ کا ولی. تو یہاں بات آگے تمہیں بتا دوں کہ ہمارے جو راجستھان کے سب سے بڑے مفتی شیخ محمد صاحب ہیں، تو مفتی اشفاق حسین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مفتی شیخ محمد کو جب نور شریف بھیجا حضور سید محمود شاہ جیلانی کے پاس، اس وقت نہ کوئی فوج تھا، نہ کوئی خط تھا، کچھ نہیں تھا. جب شیخ محمد نور شریف پہنچے تو پیر صاحب نے پہلے ہی بتا دیا بچوں کو کہ مفتی صاحب ایک مولانا شیخ محمد کو میرے پاس بھیج رہے ہیں. پہلے ہی بتا دینا، فون نہ کوئی خط وغیرہ. تو اللہ کے ولی ہوتے وہ پہچان لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کوئی جو بار آنے والا ہے یہ بھی بڑا کوئی شخصیت ہے. تو حضرت سلطان دولت خان ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی مرید تھی جس کے ماتھے پر دوست بھی لکھا ہوا تھا. اس سے کہا بیٹے پانی لے جاؤ، باہر فرید ہے، جاؤ وضو کراؤ. اب جو پانی لے کر حضرت بابا فرید کے پاس پہنچے نہیں بچے، تو حضرت بابا فرید کے دل میں خیال آیا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی، ان کے پاس کوئی مرد نہیں تھا، انہوں نے عورت بھیجا ہے. لیکن آخرکار دل میں آیا کہ فرید تیرا امتحان ہو رہا ہے، تیرا امتحان ہو رہا ہے، تیرا امتحان ہو رہا ہے. جب پاس میں پہنچی وہ لڑکی، حضرت بابا فرید نے دیکھا کہ اس کے ماتھے پر دوست لکھا ہوا ہے. تو حضرت بابا فرید نے کہا بیٹی پانی ڈالو، وضو کرنا تھا، پانی ڈالو. اب وہ پانی ڈال رہی ہے، حضرت بابا فرید اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھوتے دھوتے پانی ختم ہو گیا اور بھاگ کر جاتی ہے حضرت سلطان دولت خان ملتانی کے پاس، کہتی ہے پیر صاحب آپ نے کون سے فقیر کے پاس بھیج دیا ہے، یہ تو پورا پانی ختم کر دیا. تو حضرت سلطان دولت خان نے کہا بیٹی کو لے جاؤ پانی. اب دوسری مرتبہ پانی لے کے گئے، ختم. تیسری مرتبہ جب وہ پانی لے کر گئی تو حضرت بابا فرید نے آدھا ہی پانی دراکا میں وضو کر لیا اور واپس آ گئے. جب واپس آئے تو حضرت سلطان دولت خان ملتانی نے کہا اے بیٹی تیرے ماتھے پر دوست بھی لکھا ہوا تھا، وہ پہلے ہی لوٹے سے وضو کر لیتے تھے، لیکن وہ تیرے جو دوست بھی لکھا ہوا تھا وہ مٹاتے اتنی دیر لگے. اور بابا فرید نے کہا اے بیٹی میں جو پہلے تو پانی لے کر حاضر
نصرالدین قبریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی. آخر کا جب وقت آیا نہیں مرنے کا، جب شیطان آ گیا، شیطان نے کہا اے امام، آپ وقت کے امام، آپ نے مناظرے کیے، کیا رب کو پہچانا ہے؟ کیا رب کو پہچانا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو حیران، عمر بھر مناظرے کیے، 360 دلیلیں پیش کی. کتنی؟ 360 امام راضی ہیں. اور امام راضی کون؟ جو تفسیر قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والے. آخر کار جب انتظار والا زمان آ گیا ہے، امام دنیا بھر میں مناظرے کیے ہیں، آپ نے زندگی گزار کے کتابیں لکھتے لیکن رب کو پہچانا ہے. تو امام راضی نے 360 دلیلیں پیش کی. آخر کار شیطان نے سب کو رد کر دی. تو دور دراز پر حضرت امام راضی کے پیر و مرشد گزر کر رہے تھے. وہاں سے آواز دیے بیٹے، کہنے میں بغیر دلیل تو رب کو مانتا ہوں، بغیر دلیل تو رب کو مانتا ہوں. آخر شیطان نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اس کا ایمان توڑ لیا جائے اور یہ دوزے کی ہو جائے. لیکن پیر و مرشد کا کام، پیر و مرشد کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ میرے مرید کو ایک شیطان بھٹکا رہا ہے. وہیں سے آواز لگا دی، اے میرے مرید، اے بیٹے میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، بغیر دلیل کو رب کو مانتا ہوں. اس لیے کہ رب نے ہم کو طاقتیں دی ہیں، اتنی قوتیں دی ہیں کہ آج امریکہ کی سو پاور ہاؤس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جو ایک اللہ کے بندے کے پاس طاقت ہوتی ہے، اللہ کے ولی کے پاس طاقت ہوتی ہے. اتنی طاقت نہیں ہے. آج امریکہ کہتی ہے ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس سو پاور ملا ہوا ہے، لیکن نہیں غلط. آپ طاقت دیکھو، جتنے رب کے ولی کے پاس طاقت ہے اتنی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. آج امریکہ والے کہتے ہیں ہم نے جانچ کے اوپر پلیٹ کے اوپر گھمانے کے لیے شروع کر دیا، اوپر جاتا ہے. لیکن نگاہ اٹھا کر دیکھو اس ہندوستان کی سرزمین پر آج سے 800 سال پہلے بتا دیا تھا. حضور غریب نواز نے جب اشارہ کیا نہیں اپنی چھوٹی کا، کہے چھوٹی جاؤ، وہ اوپر آسمان پر گھوم رہا ہے. جب غریب نواز کی چھوٹی نے حکم سنا غریب نواز کا، اوپر جاتی ہے، اسی کافر کو زمین پر پلٹ دیتے ہیں. اور یہ آج کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جانچ قریب بنا دیا جو اوپر گھومتا ہے. یارو تم نے آج بنایا ہے، لیکن آج سے پہلے غریب نواز نے بتا دیا اس طرح پلٹ گھومے گا، اس طرح گھومے گا پلٹ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب کی قدرت اور رب کی جو طاقت جو اللہ کے بندیوں میں ہے، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے اپنے گھر پر عبادت کر رہے تھے. لوگ حاضر ہوئے، حضور بستام کے اندر ایک عائشہ عورت ہے جنہوں نے پوری بستام کی ہوا کو خراب کر رکھا. آپ کے ہوتے ہوئے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، انشاءاللہ میں اس کا انتظام کرتا ہوں. اب اللہ کے ولی تھے، جہاں عورت عائشہ عورت کا گھر تھا وہاں پہنچ جاتے ہیں، گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، باہر بیٹھ جاتے ہیں. شام کا وقت ہے، لوگ آ رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے بات ہو رہا ہے کہ فقیر بیٹھا ہوئے، لوگ واپس چلے جاتے ہیں. حقیقت جب رات گزرے نہیں آگے تو اس عورت نے اپنے نوکر سے کہا کہ آج تو کوئی بندہ نہیں آیا ہے. جب وہ نوکر نیچے آیا دیکھتا کیا ہے کہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، فقیر بیٹھا واپس جاتا ہے اور اپنے پاس کہتا ہے کہ ہمارے گھر دروازے پر ایک فقیر ہے. تو اس عورت نے کہا فقیر کو جا کر کہہ دے یہ عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ایک خواہشہ کا گھر ہے، جاؤ اپنے گھر عبادت کرو، یہ تو ایک خواہشہ کا گھر ہے. تو وہ بندہ جاتا ہے، نوکر کا اس عورت کا کہتا ہے اے فقیر، اے بابا یہ تو ایک خواہشہ کا گھر ہے، یہاں تو لوگ آتے ہیں. تو حضرت بایزید بستامی نے کہا یہ خواہشہ کا گھر ہے، میں اس لیے آیا ہوں. اس نے کہا یہاں تو قیمت بہت لگتی ہے. کہا کتنے؟ 200 روپے ٹکٹ، 500 روپے. کہا حاضر ہے. جب حضرت بایزید بستامی اس عورت کے پاس پہنچے کہا اے عورت آج تو میری ہو گئی. کہا میری ہو گئی. آج تو میری ہو گئی. کہا میری. کہا پھر تو غسل کر. غسل کر. غسل کا مطلب نہ پاک صاف ہو، نئے کپڑے پہن، غسل نہ لے کر، کیونکہ آج میں نے ٹکٹ دے دی ہے، آج تو میری ہو گئی. آپ عورت حاضر ہوئی، نہ ہوا تو غسل کر کے مصلی بچھایا. حضرت بایزید بستامی
کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ عورت کی سائڈ میں کھڑی ہو جاتی ہے. اب جس طرح حضرت مائیت بستامی رب کو سجدہ کرتے ہیں اسی طرح عورت کر رہی ہے. آخرکار حضرت مائیت بستامی سجدے میں جا کر اپنی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا میرا کام تھا جھکانا، آگے دل جھکانا تیرا کام ہے. اتنا میرے بندے سر اٹھا، تیری دعا قبول ہو چکی ہے. عورت نے سلام پھیلا پھیلا عائشہ تھے. اب جیسے ہی سلام پھیلا اللہ کی بلیاں بن گئی، اللہ کی بلیاں بن گئی. تو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے اپنے بندوں کو، کتنی طاقت دی ہے اپنے بندوں کو. ذہن کے اندر ایک بات ہے کہ اللہ کے ولی رام کو یوپی کی بات ہے. حضرت جلال الدین اسی طرح نام ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا کہ صبح رمضان کا شروع چاند طلوع ہو جائے. مرید آئے کا حضور ہمیں ایک حافظ چاہیے رمضان کی طرح سنانے کے لیے. حافظ نہیں مل رہا. پیر صاحب نے کہا پہلے آنا چاہیے، 10 دن 15 دن 1 مہینہ پہلے آنا چاہیے. اب تو حافظ ہے نہیں، لیکن مرید ضدی تھے. وہی ہماری طرح کے کھیتوں میں رہنے والے، بیٹ چرانے والے ضدی تھے. ضد پکڑ لی، کہا ہمیں تو مرید چاہیے، ایک وہ حافظ چاہیے. پیر صاحب ہم تو آپ کی بارگاہ میں آئے، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمیں ایک حافظ چاہیے. کہا حافظ چاہیے؟ کہا ہاں حافظ چاہیے. کہ چلو انشاءاللہ صبح ہو جائے گی ویسا. کہا میرے مریدوں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اٹھنا اور چوراہے پر چلے جانا رامپور میں. سب سے پہلے جو گزرے گا وہی تمہارا حافظ ہے. اب مرید نے کہے رات کو نیند کیسے آتی؟ کیونکہ پیر کا کہہ رہا وہ تو یہی دیکھ رہے تھے ہمارا حافظ آنے والا صبح. اب نماز پڑھی جلدی جلدی 10-15 جنے تھے، گئے رامپور کے چوراہے پر. اور وہاں کوئی دوسرا لوگ نہیں تھا، وہ پنڈت جا رہا تھا مندر کی سیوا کرنے کے لیے. پنڈت جا رہا تھا، اس نے پکڑ لیا. لوگوں نے کہا تو ہمارا حافظ ہے. اس پنڈت نے کہا میرا حافظ نہیں، میں پنڈت ہوں، میں تو جا رہا ہوں گھر سے وہ مندر کی سیوا کے لیے گھنٹی بجانے کے لیے جا رہا ہوں. کہا نہیں تو ہمارا پنڈت ہے، تو ہمارا حافظ ہے. کہا نہیں میں حافظ نہیں ہوں. کہا ہمارے پیر نے کہا تو ہمارا حافظ ہے. تو پنڈت نے چھڑانے کی کوشش کی، 10-15 جانے تھے، ان کو اٹھایا اور پیر کے پاس میں لے گئے. کہا حضور یہی ہے جو آپ نے کہا تھا، یہی ہمارا حافظ ہے. تو اس پنڈت نے کہا کہ حضور بغیر میں پنڈت ہوں، میں حافظ نہیں ہوں. تو حضرت اللہ کے ولی نے کہا تو پہلے پنڈت تھا اب تو حافظ ہے. آؤ میرے سینے سے لگو. جب سینے سے لگایا اپنا منہ اور ان کا منہ دونوں کو ساتھ میں لگایا. کہا بتا کتنے پارے یاد ہے؟ کہا 15 پارے یاد ہو گئے. پھر دوسری مرتبہ لگایا. کہا کتنے پارے؟ کہا ایک قرآن یاد ہو گیا پورے سینے کے اندر. اگر اب تو نہ کہتا کہ مجھے قرآن یاد نہیں ہے، تیرا سینہ پھٹ جاتا. اب جا شام کو تراویح تجھے پڑھانی ہے، تجھے پڑھانی ہے. اللہ کے ولی کی اگر ہدایت ہو جائے، بڑے بڑے پنڈت سیتا گیتا پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آج اللہ کے ولی ہے لیکن ہم پہچانتے نہیں ہیں، اور ہم پہچانے کے نہیں تو وہ اللہ کے ولی کام کیسے کریں؟ اس لیے تو کام کرتے ہوئے اللہ کے ولی اپنے رب کی بارگاہ میں خوش ہوئے، اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ کر رہے ہیں، اور ہم پریشان پر پریشان ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ کے ولیوں کو خوب ڈٹ کر یاد کرو، اللہ کے ولیوں کا وظیفہ یاد کرو. اللہ کے ولیوں نے جو ہمیں جو طاقت دی ہے، جو طریقہ دیا ہے، اسی طریقے کو مضبوطی سے تھام لو. انشاءاللہ دنیا میں بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار سے جائے گا. آخری بات جو کہ آج پورے ہندوستان کے اندر چیلنج پر چیلنج دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. اور آج جو جمعہ ہے ہر جگہ پورے ہندوستان کے اندر جو سی اے پہ جو ناگرک بل کے پاس ہونے کا ہے، ہر مسجد میں آج یہ تقریر اسی موضوع پر تقریر ہر مسجد میں ہندوستان کی تاریخ آج دکھا کر دے گی. اور یہی تاریخ جو آج ہم گاؤں میں رہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جو دیش کے اندر ہو رہا ہے یہ حالات آج 1 دن 2 دن پہلے ایک پتریکہ والے نے لکھا تھا کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا، انگریزوں سے مقابلہ کیا گیا تھا، اسی طرح لال قلعے کے سامنے خون بہہ رہا تھا. اور آج بھی مسلمانوں کے ساتھ دہلی کی سرزمین پر خون بہہ
دنوں کے 144 دارالشروع لکھنؤ بہار دہلی کے اندر، اور مسلمان اپنے قدم اٹھا چکے ہیں. مسلمانوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم صرف رب سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. اور دعویٰ کیوں نہ کرتے کہ ہندوستان یہ غریب نواز کا دیش اور یہ غریبان لوگ ہمیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے پیارے سمجھ جاؤ. اور آج ہمارے بیکانیر کے اندر بھی سب سے بڑی دیکھیے، دور دور سے جو گاؤں سے لوگ وہ بھی وہاں جائیں گے رہنے کے لیے، کیونکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سنویدھان بتانے کے لیے ہندوستان کا سنویدھان. اور انہوں نے خبیثوں نے جو بل پاس کیا ہے، اس بل کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں اور سب خود رہ سکتے ہیں لیکن ایک مسلمان نہیں رہ سکتا. مسلمانوں کے بارے میں یہ خبیث نئے سے نئے قانون بنا رہے ہیں. پہلے بابری مسجد کا موضوع اٹھایا، وہ ختم ہوا، ان خبیثوں نے یہ موضوع اٹھا دیا. اس کی پیارے آپس میں سمٹ کر رہو، اور کسی کو اگر کسی کو ووٹ بھی دینا ہو تو اپنے ہی بندے کو دو، کسی کو غیر کو نہ دو. غیر کو ہم نے دیا تھا، بدایت بنایا تھا. انہوں نے خبیثوں نے ایسی گڑبڑی کی کہ جہاں مسلمانوں کے گاؤں ہے، جہاں مسلمان زیادہ ہے، وہاں مسلمانوں کی ایک بھی ٹکٹ نہیں دی ہے، ایک بھی ٹکٹ نہیں دی ہے. ہم جا ان کے قدم چھوٹتے ہیں خبیثوں کے. وہ تو مسلمانوں کو ایک سے لے کے جڑ تک لے کر مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرنا. اگر نہیں کرنا ہوتا تو ہمارے یہ خالصہ چھیتر، بیکانیر چھیتر میں جو مسلمانوں کے گاؤں میں ہیں، گاؤں بڑے بڑے ہیں، وہاں کوئی غیر نہیں ہے، وہاں بھی مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دی گئی ہے. ہم جا کر ان کی پوجا کرتے ہیں. اس لیے پیارو، آپ ایک ہو جاؤ اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. پیارے آقا اسلام کے کہنے دیوانوں کا آخری اعلان 22 تاریخ کو رویوار کو روزڑی شریف میں پروگرام. 22 تاریخ رویوار کو صبح کے وقت روزڑی میں عرس ہے، وہاں جلسے کا پروگرام رکھا گیا 11 شریف کا. اور سوموار کو حاجی داد صاحب کے گھر پر پروگرام ہے 11 شریف کا، 11 شریف رکھی گئی ہے. اور اس کے بعد 24 تاریخ کو گوری سر میں 11 شریف کا پروگرام ہے، اور زیادہ سے زیادہ حاصل دینا. 22 رویوار کو، سوموار کو، اور 24 تاریخ کو گوری سر. اس کے بعد 25 اور 26 کی چھٹی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور 26 تاریخ کو دامو دائی میں سرور صاحب کی آخری چیلنج کے بعد بھی آسان کا پروگرام ہے. سب زیادہ تشریف لے کر ثواب دعائیں حاصل کریں.